ابتدا ہے اس رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام سامعین کو ایش وائس میں خوش آمدید۔ سامعین، 21 رمضان المبارک امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے اور آپ کا لقب حیدر ہے۔ آپ کی پیدائش بعثت نبوی سے 10 سال قبل کی ہے۔ حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ صحابہ اکرام میں علی بن ابی طالب سب سے افضل صحابی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت 4 سال 9 ماہ اور کچھ دن ہے۔ آپ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ آپ کی شہادت کا واقعہ یوں ہے کہ 3 حارثی ابن ملجم، برق بن عبداللہ اور عمر بن بکر طیبی اکٹھے ہوئے اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ حضرت علی، معاویہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہی رات میں قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے اپنی طرف سے اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ فروخت کیا، خودکش حملے کا ارادہ کیا اور تلواریں زہر میں بجھا لی۔ ابن ملجم کوفہ آ کر دیگر حاجیوں سے ملا جو خاموشی سے مسلمانوں کے اندر رہ رہے تھے۔ اس کی ملاقات ایک حسین عورت پدامہ سے ہوئی۔ اس کے باپ اور بھائی جنگ نہرواں میں مارے گئے تھے۔ ابن ملجم اس کے حسن پر فریفتہ ہو گیا اور اسے نکاح کا پیغام بھیجا۔ پدامہ نے نکاح کی شرط یہ رکھی کہ حضرت علی کو قتل کر دیا جائے۔ ایک حاجی شبیب نے ابن ملجم کو روکا بھی اور حضرت علی کی اسلام کے لیے خدمات کا حوالہ بھی دیا، لیکن ابن ملجم نے اسے قائل کر لیا۔ اس نے نہایت ہی سادہ منصوبہ بنایا اور صبح کی تاریکی میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف آ رہے تھے تو اس نے آپ پر حملہ کر کے آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ اس کے بقیہ 2 ساتھی جو حضرت معاویہ اور عمر بن عاص کو شہید کرنے روانہ ہوئے تھے ناکام رہے۔ برق بن عبداللہ جو حضرت معاویہ کو شہید کرنے گیا تھا انہیں زخمی کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ حضرت عمر اس دن بیمار تھے، اس وجہ سے انہوں نے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے حارثہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ حارثی عمر بن ابی بکر نے عمر بن عاص کے دھوکے میں حضرت حارثہ کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد وہ گرفتار ہوا اور مارا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات سے پہلے کچھ وقت مل گیا جن سے آپ نے اپنے بیٹوں کو وصیت کرنے میں صرف کیا۔ جان کنی کے اس عالم میں بھی آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی وہ آب ذات سے لکھنے کے لائق ہے۔ آپ نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان سے فرمایا، میں تم دونوں کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ دنیا کے پیچھے ہرگز نہ لگنا، ہوا دنیا تم سے بغاوت ہی کیوں نہ کرتے۔ جو چیز تمہیں نہ ملے اس پر نہ رونا، ہمیشہ حق کی بات کہنا، یتیموں سے شفقت کرنا، پریشان کی مدد کرنا، آخرت کی تیاری میں مصروف رہنا، ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے حامی رہنا، اور کتاب اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہنا۔ اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت گھبرانا۔ تیسرے بیٹے محمد بن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں نے تمہارے بھائیوں کو جو نصیحت کی تم نے بھی سن کر محفوظ کر لی، میں تمہیں بھی وہی نصیحت کرتا ہوں جو تمہارے بھائیوں کو کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ وصیت کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں حسن و حسین کی عزت و توقیر کرنا اور ان دونوں کے اس اہم حق کو محفوظ رکھنا جو تمہارے ذمہ ہے، ان کی بات ماننا اور ان کے حکم کے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ پھر حسن و حسین سے فرمایا، میں تم دونوں کو محبت کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ تمہارا بھائی اور تمہارے باپ کا بیٹا ہے، یہ بھی جانتے ہو کہ تمہارا باپ اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر خاص طور پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میرے بیٹے تمہارے لیے میری وصیت یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، نماز وقت پر ادا کرنا، زکوٰۃ ضرور ادا کرنا،
وضو کو اچھی طرح کرنا، کیونکہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اور زکوٰۃ نہ دینے والے کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہر وقت گناہوں کی مغفرت طلب کرنا، صلہ رحمی کرنا، جاہلوں سے بردباری سے کام لینا، ہر کام میں ثابت قدمی دکھانا، قرآن پر لازمی عمل کرتے رہنا، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، نیکی کی تلقین کرنا اور برائیوں سے اجتناب کرنا۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو پھر قرآن آیات پر مشتمل وصیت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ وصیت ہے جو علی بن ابی طالب نے کی ہے۔ وہ اس بات کی وصیت کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب فرما دے، ہوا یہ بات مشرکین کو ناگوار گزرے۔ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں فرما بردار لوگوں میں سے ہوں۔ حسن بیٹا، میں تمہیں اور اپنی تمام اولاد اور اپنے تمام گھر والوں کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جو تمہارا رب ہے۔ اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ صرف اسلام ہی کی حالت میں جان دینا۔ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ میں نے ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ ایک دوسرے سے باہمی تعلق رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا نفل نمازوں اور روزوں سے بہتر ہے۔ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا اور اس سے اللہ تم پر حساب نرم فرما دے گا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی بہت سی نصیحتیں فرمائی، جن میں خاص کر نماز، زکوٰۃ، جہاد اور امر بالمعروف کی نصیحت بھی ہے۔ معاشرے کے غرباء، مساکین اور کمزور طبقات کے بارے میں خاص وصیت فرمائی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے موجود ہوتے ہوئے کسی پر ظلم نہ کیا جائے۔ اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تمہاری اور تمہارے اہل خاندان کی حفاظت کرے جیسے اس نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی تھی۔ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور تم پر سلام اور اللہ کی رحمت بھیجتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیتیں ایسی ہیں کہ پڑھنے اور سننے والے کا دل بھر آتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو خاص کر اس بات کی تلقین فرمائی کہ صحابہ کرام کو ساتھ ملایا جائے، ان سے تفرقہ نہ پیدا کیا جائے اور انہی کے ساتھ رہا جائے، ہوا انہیں اس کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت حسن نے یہی کیا اور قربانی کی ایک ایسی تاریخ رقم کی جس پر ملت اسلامیہ قیامت تک فخر کرتی رہے گی۔ اپنے قاتل کے بارے میں حضرت علی نے کیا وصیت فرمائی، اسے بھی سنیے۔ بنو عبد المطلب، کہیں تم میری وجہ سے مسلمانوں کے خون نہ بہا دینا اور یہ کہتے نہ پھرنا کہ امیر المومنین قتل کیے گئے ہیں تو ہم ان کا انتقام لے رہے ہیں، سوائے میرے قاتل کے کسی کو قتل نہ کرنا۔ حسن، اگر میں اس کے وار سے مر جاؤں تو قاتل کو بھی ایک ہی وار میں ختم کرنا، کیونکہ ایک وار کے بدلے میں ایک وار ہی ہونا چاہیے، اس کی لاش کو بگاڑنا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن ملجم کو طلب کیا تو اس نے آپ کو ایک آفر کی کہ آپ مجھے ایک اچھا کام کرنے دیں گے، وہ یہ کہ میں نے اللہ سے عہد کیا تھا اور میں اسے ضرور پورا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عہد میں نے حتیم خانہ کعبہ کے قریب کیا تھا کہ میں علی اور معاویہ دونوں کو ہی ضرور قتل کروں گا یا خود اس کوشش میں مارا جاؤں گا۔ اگر آپ چاہیں تو مجھے چھوڑ دیں تاکہ میں معاویہ کو قتل کر سکوں۔ میں آپ سے اللہ کے نام پر وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں انہیں قتل نہ کر سکا یا قتل کر کے زندہ بچ گیا تو آپ کے پاس آ کر آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا۔ حضرت حسن نے فرمایا، میں اس کام کے لیے تمہیں ہرگز نہ چھوڑوں گا کہ تم آگ کو اور بھڑکاؤ۔ اس کے بعد آپ نے اسے قتل کر دیا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے صحابہ سے محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔